अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं urdupoint.com और प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा और वो था साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में चंद नाज़ेबा अल्फाज का और रद्द-व-बदल का। बाज़ लोगों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ये साजिश की गई और कुछ लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमदर्दी समेटने के लिए ये सब कुछ किया गया। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जिस लेबॉर्ट्री से ये रिपोर्ट्स हुई, चुगताई लैब, उसकी वेबसाइट को हैक किया गया। असल कहानी क्या है? आज हमारे साथ चुगताई लैब के डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर उमर चुगताई मौजूद हैं। आप फेलो अमेरिकन बोर्ड ऑफ पैथोलॉजिस्ट हैं, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ पैथोलॉजिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि ये सारी कहानी किस तरह डेवलप हुई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि एक पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स तक किस तरह रसाई हासिल करता है, आपका सिस्टम है क्या? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको ने मौका दिया एक बात को आपकी ऑडियंस तक पहुंचाने का। हम चुगताई लैब टेस्ट करते हैं। अब जब भी कोई अपना सैंपल दे के जाता है तो हम हर शख्स का एक यूनिक पेशेंट आईडी और हर विज़िट का एक केस आईडी जनरेट होता है। तो अगर आप एक दफ़ा आज आके टेस्ट करवाएंगे तो आपका पेशेंट आईडी है और फिर एक केस आईडी है। कल आप आएंगे तो पेशेंट आईडी वही रहेगा और केस आईडी नया होगा। तो मकसद यही होता है कि हर शख्स की एक ऑनलाइन प्रोफाइल हमारे पास हो, ताकि अगर आपने पहले कभी टेस्ट करवाए थे तो वो भी आपको आइंदा जब ज़रूरत पड़े तो आप ट्रेंड देख सकें कि बेहतरी आ रही है कि चीज़ें ख़राब ठीक नहीं जा रही। तो इसी तरह हर पेशेंट की जो ऑनलाइन प्रोफाइल होती है उसके अंदर उनका नाम और उनका ईमेल एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर, उसके साथ साथ उनका एड्रेस भी होता है। तो ये जो एड्रेस का फील्ड है और ईमेल एड्रेस का फील्ड है, ये वो चीज़ें हैं जो वक्तन फ़वक्तन लोग चेंज करते हैं अपना। वो पेशेंट खुद चेंज करता है? हमने पेशेंट्स को ये राइट दिया हुआ था कि अगर कोई पहले शादमान का रिहायशी था और अब अगर वो समनाबाद चला गया, बिल्कुल ठीक है, या लाहौर का रिहायशी था, अब वो कराची चला गया, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है तो वो अपने हमारे वेबसाइट पे जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम एक होम सैम्पलिंग सर्विस भी ऑफ़र करते हैं। तो जब कोई हमें कॉल करता है तो हमें मालूम हो जाता है कि कौन से शहर में, कौन से इलाके में होम सैम्पलिंग की रिक्वेस्ट आ रही है। तो सिर्फ इन 2-3 फील्ड्स तक महदूद है वो राइट्स थे कि कोई अगर एडिट करना चाहे तो वो पेशेंट आईडी और केस आईडी लेके लॉगिन करके उनको चेंज कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहानी हुई है जी, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की रिपोर्ट्स में अल्फाज लिख दिए गए हैं, ये क्या हुआ है? हुआ ये कि बेसिकली आप भी इस बात को समझते हैं कि जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है ना, जो पेशेंट की रिपोर्ट्स होती हैं या पेशेंट की जो डॉक्टर की विज़िट की जो डिटेल्स वगैरह होती है, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है और इसको अगर किसी के साथ डिस्कस भी किया जाए तो पूरी की पूरी चीज़ को उठा के सोशल मीडिया पे शेयर करना जो है वो नामुनासिब है। तो हुआ ये कि जब पूरी रिपोर्ट की तस्वीर को सोशल मीडिया पे शेयर किया गया तो उस रिपोर्ट के अंदर पेशेंट का पेशेंट आईडी भी था और केस आईडी भी था, जो जेन्युइन उनका नंबर था, पेशेंट आईडी भी था और केस आईडी भी था। उस वक़्त उन्होंने जो बायोडाटा दी हुई थी, अगर आप उसको उस तस्वीर को देखें गौर से तो एड्रेस फील्ड ब्लैंक था, तो उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। यानी तो उनकी असल रिपोर्ट में एड्रेस नहीं था और ज़रूरी भी नहीं है, हर कोई पेशेंट नहीं देना चाहता, दैट्स फाइन। तो उनकी एड्रेस फील्ड ब्लैंक था। तो जब वो तस्वीर शेयर हुई है तो उसके बाद फिर कुछ लोगों ने शरारत के तौर पे वो पेशेंट आईडी और केस आईडी को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन किया और एड्रेस फील्ड के अंदर कुछ नाज़ेबा अल्फाज, कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स लिख के ये शरारत की है। तो उसके बाद फिर अगर उसके बाद रिपोर्ट प्रिंट की जाए तो उसके अंदर वो एड्रेस उस तरह नज़र आता है। तो ये हुआ। तो जब हमें इस बात का पता चला तो उसी वक्त फिर हमने सबसे पहला कदम ये लिया कि मियाँ साहब की रिपोर्ट को हमने ऑफलाइन किया और सेकंड स्टेप हमने ये किया कि ये जो हमने लिमिटेड राइट्स दिए हुए थे पेशेंट्स को कि अपने बायोडाटा फील्ड्स के अंदर जाके कुछ रद्द-व-बदल ज़रूरत के मुताबिक कर सकें, हमने वो राइट्स भी ख़त्म कर दिए हैं जब तक कि हम एक और लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन के साथ इस चीज़ को ज़्यादा सिक्योर तरीके से नहीं कर सकते। हम IT सिक्योरिटी फर्म्स के साथ कॉन्टैक्ट में हैं कि इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए इसकी सिक्योरिटी को। डॉक्टर साहब, आपकी लेबॉर्ट्री जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा नेटवर्क है लैब का, क्या इतना आसान है मेरी रिपोर्ट में रद्द-व-बदल करना या मेरे डाटा में रद्द-व-बदल करना? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि
ہم نے ہر چیز کے اندر ایک یوزیبلٹی اور پرائیویسی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہم ریکارڈ کو اتنا مشکل کر دیں گے کہ کوئی بھی اس تک ایکسیس نہیں کر پائے گا تو وہ بھی ایک پیشنٹ کو اگر رپورٹ چاہیے اور وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہ کر سکے, پا ہی نہ سکے, تو وہ بھی پرابلم ہے. تو ہم نے ایک بیلنس کو لے کے چلنا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے, اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس سیکیورٹی کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو کسی کی رپورٹس کوئی بھی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں, کسی کی رپورٹ کوئی نہیں دیکھ سکتا. صرف جس کے پاس ان کا اپنا پیشنٹ آئی ڈی اور کیس آئی ڈی ہے, صرف وہی دیکھ سکتے ہیں اپنی رپورٹس. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا پیشنٹ آئی ڈی اور کیس آئی ڈی شیئر نہ کیا جائے کسی کے ساتھ. وہ پاسورڈ جس مریض کا ہے, جیسے میں اگر کوئی کرواتا ہوں تو وہ میرے پاس رہے گا؟ جی, وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. اب ہم اس کے اندر ایک اور چیز کر رہے ہیں کہ جو اب آج ہم نے ڈسکس کیا ہے سیکیورٹی فرمز کے ساتھ, اس کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے کہیں شیئر کر بھی دیتے ہیں تو ہم اس کے اندر ایک سیکنڈ لیول آف اتھینٹیکیشن لے کے آئیں گے. کوئی ایکسیس کرنا چاہے گا تو ہم ان کے فون نمبر کے اوپر ایک SMS بھیجیں گے کوڈ کے ساتھ کے, تو تاکہ جس پیشنٹ کا ریکارڈ ہے صرف اسی کو SMS جائے اپنے فون نمبر پہ, تاکہ وہ اس کو ویلیڈیٹ کریں گے تو وہ آن لائن ریکارڈ کھلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو بہت زیادہ آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کی کوئی افیلیشن ہوتی ہے لیبارٹری کی؟ دیکھیں جی, ہمارا جو ادارہ ہے ہیلتھ کیئر کا ادارہ ہے. کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ادارہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, اور ہاسپٹل ہو یا لیب ہو وہ تو کسی کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتی. ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, پیشنٹس کی خدمت کرتے ہیں. لوگ ہمارے پاس نا مشکل وقت میں آتے ہیں, کوئی بندہ شوق سے ٹیسٹ نہیں کرواتا. تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. انفرادی طور پہ ہر شخص ایک جمہوریت میں رہتے ہوئے ہر شخص کا فرض بھی ہے, حق تو ہے, فرض بھی ہے کہ وہ اپنا کوئی ویو پوائنٹ رکھے اس کو, اور وقت کے ساتھ ساتھ فردر انفارمیشن کو کریدتا رہے اور اپنے ویوز کو اپڈیٹ کرے, دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک اچھی ڈیموکریسی وہ ہے جس کے اندر ہر ووٹر باشعور ہے. باشعور. یہ جو رپورٹس ہیں ان میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے؟ ریزلٹس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اچھا. جو ریزلٹس لیب جنریٹ کرتی ہے وہ نان ایڈیٹیبل ہوتے ہیں. تو کوئی اپنے لاگ ان اکاؤنٹ میں لاگ ان کرتا بھی ہے تو وہ صرف اپنے ریزلٹس ویو کر سکتا ہے, ایڈٹ نہیں کر سکتا. اور یہ جو سٹوری ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہیک ہوئی ہے, کیا ایسا ہوا ہے؟ سر بیسیکلی وہ اسی حد تک ہیک ہوئی ہے کہ کسی نے لاگ ان کر کے تو اس ایڈریس فیلڈ کے اندر یہ نامناسب الفاظ لکھے, اور اس کے بعد پھر وہ بات چل پڑی. اور انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ بہت سارے این لیگ کے سپورٹرز بہت اپسیٹ ہیں, ہونا بھی چاہیے شاید. نہیں, جو مجھے سمجھ آیا میرے خیال میں یہ مس یوز ہوا ہے ہیک کی بجائے. میرے خیال سے مس یوز زیادہ بہتر لفظ ہے, کیونکہ ایک چیز جب اگر میں کسی کو اپنا فیس بک کا یوزر نیم اور پاسورڈ دے دوں گا تو وہ پھر اگر لاگ ان کرے گا تو وہ ہیک تو نہ ہوا, وہ تو مس یوز ہی ہوا نا, کہ آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے لیکن آپ کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن شرارتی طور پہ آپ نے استعمال کیا, تو یہ مس یوز ہے. جنہوں نے کیا بائی دا وے انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی ساتھ لگا دیا. تو ایک بات جس کے اوپر نون لیگ کے اور بہت سارے PMLN کے سپورٹرز بہت اپسیٹ ہیں, وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے یہ کیا ہے. تو میں ایک بات کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے ٹیسٹ ہم نے پہلی دفعہ نہیں کیا, اس سے پہلے بھی کیے ہیں. جو رپورٹ مریم بی بی نے شیئر کی اسی کے اندر جنوری کی رپورٹ بھی شامل ہے. اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ایک ریلائبلٹی کا. تو بہت سارے نامور شخصیات کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو آج تک کسی کی ڈیٹا اس طرح لیک نہیں ہوئی. اس کیس کے اندر کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ شیئر کیا گیا, اس کی وجہ سے لوگوں کو ایکسیس مل گیا, اس کی وجہ سے چیز ایک چیز کے بعد ایک چیز خراب ہو گئی. تو لیکن اس کے اندر ہمارے ادارے میں سے کسی نے اس کو رپورٹ کو چینج نہیں کیا, اور جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ شرارت کی گئی ہے تو فوراً سے پہلے ہم نے اس ڈیٹا کو سب سے پہلے آف لائن کیا, اور اب ہم نے تمام پیشنٹس کے وہ ریکارڈ جو ہیں ان کو نان ایڈیٹیبل کر دیا ہے. اور رپورٹس میں بھی صرف میرا خیال ہے ایڈریس یا ان چیزوں میں نازیبہ کلمات ہیں, جو ان کی بلڈ رپورٹس ہیں وہ تو ٹھیک ہوں گی. جی سر, ریزلٹس کے اندر تو دیکھیں اگر ہم نے پیشنٹس کو رائٹس دینے ہوتے کہ وہ اپنے ریزلٹ بھی خود ہی ایڈٹ کر لیں تو پھر لیب کا رول تو ختم ہو گیا. تو لیب کے ریزلٹس جو تھے, جو جنوری کے بھی ریزلٹ تھے اور جو مارچ کے بھی ریزلٹس تھے, ان کے اندر نہ کوئی چینج کر سکتا ہے اور نہ کوئی چینج ہوئی ہے. بہرحال ایک قابل مذمت کام تو ہوا ہے. مستقبل میں آپ اس کو کیسے روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ قابل مذمت تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے میڈیکل ریکارڈ کے ساتھ ٹیمپر کرنا, اس کو چھیڑنا, چاہے وہ کوئی بھی موٹیویشن جو ہے موٹیوز جو ہیں وہ اس چیز کی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. یہ ایک گری ہوئی حرکت ہے.
اور ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے تمام پیشنٹس کا جو ڈیٹا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ رائٹس بھی ریسٹرکٹ کر دی ہیں. اب کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ پیشنٹس کو جا کے ایڈریس فیلڈ بھی چینج کر سکتے، صرف ہماری اپنی آئی ٹی ٹیم ہی کرے گی پیشنٹ کی انڈیویجول ریکویسٹ کے اوپر. اب مستقبل میں کیا آپ کا سسٹم ہے؟ ہم آج ہماری 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں ڈفرینٹ آئی ٹی سیکیورٹی فرمز کے ساتھ، اور ہماری اپنی ٹیم کی انٹرنل میٹنگ بھی ہوئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ میں بھول نہ جاؤں کہ ہم نے آج جس طرح ہم نے جب سے یہ چیز شروع ہوئی ہم نے کمٹ کیا تھا کہ ہم یہ تمام ڈیٹا انکلوڈنگ وہ جو لاگز ہیں کہ جہاں سے ایکسیس کیا گیا، جیسے آئی پی ایڈریس وغیرہ کے ذریعے ایکسیس کیا گیا، وہ تمام ڈیٹا ہم نے آج ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ہم نے کمپلینٹ رجسٹر کروائی ہے. اور وہ کمپلینٹ کا نام اور نمبر وغیرہ جو ہے وہ ہم نے چغتائی لیب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کیا ہے، کیونکہ ہم بھی کمیٹڈ ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کی نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی حرکت کوئی اٹیمپٹ نہ کرے. پہلی بات تو یہ. اور جہاں تک ہمارے اپنے فیوچر کا تعلق ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ ہم 2-3 آئی ٹی سیکورٹی کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فی الحال ہم نے ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے. ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے ایڈیٹنگ کے رائٹس ختم کر دیے فی الحال. آگے چل کے اگر ایڈیٹنگ کے رائٹس دیں گے تو اس سے پہلے 2 یا 3 لیئرز آف سیکیورٹی ہوں گی تاکہ جس شخص کا ریکارڈ ہے صرف وہی اپنا ایڈریس وغیرہ اپڈیٹ کر سکے، کوئی اور نہ کر سکے. بہت شکریہ. چغتائی لیب کے ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر عمر چغتائی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ کس طرح سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹس میں رد و بدل ہوا، جو کہ ہیکنگ نہیں بلکہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی رہنما ہو یا کوئی عام مریض ہو، اس کی رپورٹس جو ہیں وہ مریض کا اپنا رائٹ ہیں. اس کے ساتھ رد و بدل کرنا، کچھ بھی کرنا قابل مذمت بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو urdupoint.com سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.